نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ بات کر رہے تھے، تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے احوال کے حوالے سے اور اس کی 7 آیتوں کے حوالے سے بات کی۔ ابھی ہم اس کی پہلے آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف و صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام تعریفوں کا سزاوار اپنی ذات کو قرار دیا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ الف لام کی جو اضافت یہاں پر حمد کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، یہ مخصوص ہونے کے لیے ہے کہ تعریفیں اگر کوئی حقیقتاً تعریف کا قابل ہے، تعریف کا سزاوار ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جتنی تعریفیں اور مخلوقات کی ہیں، کائنات میں جس کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی ذات کی تعریف ہے، کیونکہ اگر کسی کو حسن دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اگر کسی کو علم دیا ہے تو اللہ نے دی ہے، اگر کسی کو طاقت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ علم ہو، حسن ہو، طاقت ہو، دولت ہو، اچھا نظریہ، اچھا عقیدہ ہو، یہ سب اللہ ہی کی دین ہے۔ سب مخلوقات ہیں اور اللہ سب کا خالق ہے۔ اس لیے کہا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تعریفوں کا، تمام تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کی وجہ جو آگے بیان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ یہ رب العالمین، اس کو پہلے سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ رب تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار کیسے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ساتھ شامل فرمایا اپنی صفت کو۔ رب العالمین کی کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ عالمین کس چیز کو کہتے ہیں، عالمین کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ عالمین استعمال کیا، اس سے معلوم چلا کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سے عالم ہیں، اس کائنات کے علاوہ اور بھی بہت سے عوالم ہیں جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو گلیکسی، یہ ہماری کہکشاں ہے، اس کہکشاں کا ایک جو ریڈیس ہے، سپین ہے، یعنی اس کا رداس مرکز سے لے کے ایک سرے تک، وہ 50,000 نوری سال کا ہے، اور اس میں لکوکا ستارے پائے جاتے ہیں، ستارے اور سیارے اور سیارچے موجود ہیں۔ اور اس کا جو ایک سپین ہے جو مرکز سے لے کے ایک سرے تک 50,000 نوری سال یعنی 50,000 لائٹ ایئر کا ہے۔ لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ بجلی جو روشنی ہے، لائٹ، وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر روشنی طے کرتی ہے۔ تو یہ جو اس نے جو سفر طے کرے گی 3 لاکھ کلومیٹر کا، اس کو ہم 1 لائٹ سیکنڈ کہیں گے، 1 نوری سیکنڈ کہیں گے۔ اسی طرح جب 60 سیکنڈ مسلسل روشنی سفر طے کرے گی تو ہم اس کو 1 نوری منٹ کہیں گے۔ یہ تقریباً 1,80,00,000 کلومیٹر بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر روشنی سفر کرے گی مسلسل 60 منٹ تک، تو یہ 1 گھنٹہ، 1 نوری گھنٹے کا سفر کہلائے گا، جو کروڑہا کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے 24 گھنٹے مسلسل سفر کرے گی تو اس کو 1 نوری دن کہیں گے۔ 365 دن سفر کرے گی تو جو سفر طے ہوگا وہ کروڑوں کلومیٹر کا، ٹریلینز آف کلومیٹر کا ہوگا، اس کو ہم 1 لائٹ ایئر کہیں گے۔ اس طرح سے اگر روشنی اپنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے 50,000 سال مسلسل سفر کرتی رہے، اور سورج کو اگر اس کہکشاں کا مرکز مان لیا جائے تو ایک سرے تک سفر کرتے کرتے اس کو، روشنی کو بھی 50,000 سال کی
طوالت لگے گی، ٹائم لگے گا کہ وہ اس سفر کو طے کر سکے اپنی اتنی بڑی رفتار، اتنی تیز رفتاری کے باوجود۔ اور سائنسدان حضرات اندازاً اور تخمیناً بتاتے ہیں کہ اس طرح ایک کہکشاں نہیں ہے بلکہ تقریباً 2 بلین کہکشائیں اس کے علاوہ مزید ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کتنی بڑی وسعت ہے کہ ایسی صرف ایک کہکشاں نہیں ہے، 200 بلین کہکشائیں مزید ہیں، جن میں سے کئی کہکشائیں ایسی ہیں جو ہماری گلیکسی ملکی وے، جو ہماری گلیکسی کہلاتی ہے، اس ملکی وے کہکشاں گلیکسی سے کئی 100 گنا وہ کہکشائیں بڑی ہیں اور وسعت رکھتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی کائنات کا یہ ایک حصہ، جس اس گلیکسی کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ اس کی کتنی وسعت ہے، اور پھر اس طرح سے 200 بلین گلیکسیاں مزید بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں، جن میں سے ایک بلیک ہول کئی ہزار گلیکسیوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ضم کر لیتا ہے، اور وہ گلیکسیاں اس کے اندر، وہ ستارے مسلسل اس کے اندر وہ فنا ہوئے جا رہے ہیں، اور ان بلیک ہولز کی وسعت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھ نہیں آتی، ہم اس کے اندر جھانک نہیں پائے۔ یہ اللہ کی کائنات کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے دکھایا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، کون ہیں جبرائیل امین؟ جن کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ذو القوہ فرمایا، بڑے قوت والے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، جب اس نے اپنے پر کھولے تو اس کے پروں نے کائنات کے مشارق و مغارب کو بر دیا۔ وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ روشنی سے بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، بہت طاقتور اور قوی ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو روشنی سے کروڑہا اربوں گنا زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ رب کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جبرائیل امین کو پہلے آسمان تک سفر کرنے کے لیے ہماری زمین کے مطابق 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، یعنی روشنی جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور جبرائیل امین جو رب کے فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق کے سردار ہیں، روشنی سے بہت اعلیٰ ہیں۔ روشنی ایک ادنا مخلوق اور حضرت جبرائیل امین ایک اعلیٰ مخلوق ہیں، اور وہ کربوں گنا زیادہ قوت کے مالک ہیں، اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، پھر بھی ان کو پہلے آسمان تک پہنچتے 500 برس کا عرصہ لگتا ہے، اسی طرح دوسرے آسمان تک پہنچتے 500 برس کا عرصہ لگتا ہے، تیسرے آسمان تک 500 برس، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر ایک آسمان تک 500 برس کا عرصہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو لگ جاتا ہے۔ 7 آسمانوں تک 3500 برس کا عرصہ ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو 7ویں آسمان تک پہنچتے لگتا ہے ہمارے زمین کے وقت کے مطابق، اور اس کے بعد عرش تک ایک عظیم مسافت ہے، اور جب حاملین عرش فرشتوں کے پاس پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتے ان کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو ایسے دکھلائی دیتے ہیں جیسے چونٹی ہمیں اپنے ہتھیلی پر دکھلائی دے، ان کو اپنے کان کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین اپنی معروضات کو، اپنی جو بھی آپ کی درخواست ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حاملین عرش فرشتے رب کے حضور آپ کی درخواست کو پیش کرتے ہیں، رب اس کے مطابق سب کچھ جانتے ہوئے رب اس کے مطابق احکامات کا نزول فرماتا ہے، فرشتے جبرائیل امین کو وہ احکامات بتلاتے ہیں۔ جبرائیل امین اپنی جو باقی کے فرشتے ہیں جو آپ کی تابعدار ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ تمام عالمین کے اندر رب کے احکامات کا نفاذ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر رازی، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، عالمین کے زمرے میں یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 عوالم فرمائے ہیں،
پہلا عالم ناسوت کا ہے جس میں ہم اور آپ پائے جاتے ہیں، اس سے اوپر کا عالم ملکوت کا، فرشتوں کا عالم ہے جس کو ملائے اسفل کے فرشتے بھی کہتے ہیں۔ اس سے اوپر جبروت کا عالم ہے جس کو ملائے اعلیٰ کا جبرائیل امین اور ان کے ساتھیوں کا عالم کہتے ہیں۔ اس سے اوپر پھر عالم مثال ہے جو کہ عرش کے قائم مقام ہے۔ اس سے اوپر عالم لاہوت ہے، اور اس سے اوپر عالم یاہوت ہے، اور اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے۔ اس طرح 7 عوالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان اپنی مخلوقات کو تقسیم فرما دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنتیں تخلیق فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جنت جو ہے اس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی مسافت کے برابر ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی کا پتہ ایک اللہ کو ہے، اور اس کے اوپر ایک عظیم مسافت ہے، پھر دوسری جنت ہے، اور پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی، اور اس طرح 100 جنتیں اللہ نے درجہ بدرجہ رب نے یہ جو ہے فردوس پیدا فرمائی ہے، جنت پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح رب کی مخلوق دوزخ ہے، اس کے اندر بھی عجیب مخلوقات ہیں۔ جنت کے اندر بھی ایسی مخلوقات ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے ان کو، نہ کسی ناک نے ان کو سونگھا۔ ایسی مخلوقات دوزخ کے اندر ہیں، اور پرت در پرت دوزخ بنی ہوئی ہے۔ یہ تمام مخلوقات کا خالق و مالک، صرف ان کا خالق و مالک رب کی ذات نہیں ہے، لیکن بلکہ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا صرف خالق و مالک نہیں، رب فرماتا ہے کہ میں ان کا خالق تو ہوں۔ پاک کلام میں فرمایا کہ ان کی حیثیت میرے نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ جتنے انسان کی نگاہ میں مچھر کی ایک پر کی حیثیت ہو سکتی ہے، رب فرماتے ہیں ان کی حیثیت، ان کی حقیقت میری نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہے۔ اتنی بڑی ذات اور شان والا وہ تعریف کا سزاوار نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اس لیے رب نے فرمایا تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ عالمین کی کیفیت سمجھی، رب کی کیفیت کو بھی سمجھیے کہ رب جو تمام کائناتوں کا رب ہے وہ کیسے رب ہے۔ رب عربی زبان کا لفظ ہے جو پروردگار کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے بندے کے لیے باپ جو ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے، استاد مربی ہوتا ہے، لیکن رب ایسا پروردگار نہیں، ایسا پرورش کرنے والا نہیں جیسے کہ والد ہو، جیسے کہ استاد ہو جو صرف تربیت کرتا ہے، بلکہ رب وہ پروردگار ہے جس نے ہر مخلوق کو تخلیق بھی فرمایا، اس مخلوق کے بنانے کے لیے، تخلیق فرمانے کے لیے جو ضروریات تھے، جو انگریڈینٹس تھے، جو زراعت تھے، ان زراعت کو بھی رب نے تخلیق فرمایا، اور اس کی ضروریات کو بھی رب نے تخلیق فرمایا، اور اس کی جتنی ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، بڑھوتری کی جو اس کا سسٹم ہے، کس طرح اس نے بڑا ہونا ہے، کتنی عمر میں بڑا ہونا ہے، پھر کب مر جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، اس سب کا ڈیزائن، اس سب کو جو ہے نا وہ بھی رب نے تخلیق فرمایا ہے۔ رب اخلق الخالقین ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف میری ذات ہے، تمام تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، باقی جتنی مخلوقات کی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ در حقیقت رب ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔